کی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے راستے پہ چلو، تو ان کا راستہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ کیا ہمیں سمجھ ہے کہ اللہ کیوں ہمیں کہتا ہے ان کے راستے پہ چلو؟ کیونکہ دنیا کی تاریخ کا کبھی کسی انسان نے وہ اچیو نہیں کیا، کبھی اس کی یعنی آپ 5% بھی اچیومنٹ نہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ یہ جب 100 گریٹسٹ مین ان کے اوپر ایک کتاب ہے، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، ہارٹ یا کچھ ہے، وہ نمبر 1 پہ ان کو کیوں رکھتا ہے؟ وہ تو مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ اچیومنٹس پہ رکھتا ہے کہ کسی انسان نے وہ چیزیں اچیو نہیں کی۔ تو اللہ ہمیں کیوں کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو؟ ہماری بہتری کے لیے۔ جب وہ کہتا ہے کہ وہ 2 راستے آپ کے سامنے، ایک اللہ کی وہ راستے جس پہ اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں، تو وہ جو راستہ ہے وہ آسان راستہ نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسان راستہ نہیں تھا، لیکن وہ انسان کی عظمت کا راستہ تھا۔ تو ہمیں مجھے احساس ہونا شروع ہوا بہت پہلے، پولیٹکس میں آنے سے بھی پہلے، کہ مجھے یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ ہمیں کسی کو، میں نے جب کم از کم میں جب اسکول میں تھا تو میں نے جب پڑھا تو مجھے کبھی یہ چیزیں نہیں کسی نے بتائیں۔ مجھے میری دینیات اور اسلامیات کی کلاس کے اندر مجھے کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ کیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلوں۔ پھر مجھے یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ ریاست مدینہ، وہ اس کے کیا پرنسپلز تھے کہ ایک دم وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، دیکھتے دیکھتے 2 سپر پاورز ان کے سامنے گرتی ہیں اور دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کون سے پرنسپلز تھے؟ ہمیں تو سارا وقت جو بتایا گیا تھا کہ دیکھیں جی اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو وہ برطانیہ، اور میں جب اسکول میں تھا تو نہیں ہمیں آزادی ملی تھی، تو ہماری بھی ذہنی غلامی تھی کہ ان کے راستے پہ چلو، وہ دیکھو وہ جو انگریز ہے، جو ان کا سسٹم ہے، جو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہے، اس کے راستے پہ چلو اگر اوپر جانا ہے۔ ہمیں پڑھایا کچھ جاتا تھا، لیکن اصل میں ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اصل میں انسان اوپر جا ہی نہیں سکتا جب تک ان کے راستے پہ نہ چلو جنہوں نے آپ کے اوپر حکومت کی تھی۔ اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے میں ایک ڈسکنیکٹ ہے۔ ہم جب دین کی اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ہم ان کو یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو یہ جو ہم آپ کو پڑھاتے ہیں کہ ان کے راستے پہ کیوں چلو۔ تو دیکھیں، میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں، میری تو اپنی زندگی سے سارے تجربہ ہوا ہے مجھے۔ میں تو اسلام کی طرف، دین کی طرف، اسلام تو خیر ہم پیدا ہی اسلام میں ہوئے تھے، لیکن دین کی طرف سے تو میں اپنی زندگی کے تجربے سے آیا ہوں۔ اور وہ کیسے؟ کیونکہ مجھے 2 مختلف کلچرز کو میں نے اندر سے دیکھا۔ اپنے پاکستان کا تو میں ماں باپ اور ہمارے اسکول کلچر تو دیکھ ہی لیا تھا، لیکن میں نے مغربی کلچر کو اندر سے دیکھا، اور پھر میں نے اپنا تجزیہ کر کے میں پھر ان نتیجوں پہ پہنچا۔ اور آہستہ آہستہ جو اصل چینج جب میرے میں آیا، جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی، ان کی سیرت پڑھی، اسٹڈی کیا اس کو، تو اصل میں تو چینج تب میرے میں آیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے اپنے بچوں کو، اگر ہم نے صحیح تربیت دے دی اور صحیح معنی میں ان کو سیرت نبی، ان کو اسکول سے ان کو صرف بتا دیا کہ وہ ان کا راستہ کیا تھا، یہی اس قوم کو اوپر اٹھا دے گی۔ کیونکہ کوئی قوم جس کا کیریکٹر بڑا نہیں ہوتا وہ بڑی قوم نہیں بن سکتی۔ تو جو انہوں نے مدینہ میں کیا کیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے تو 2 پرنسپلز پہ مدینہ کی ریاست بنائی، عدل اور انصاف اور فلاحی ریاست، اور انہوں نے پھر انسانوں کی کیریکٹر بلڈنگ کی۔ وہی لوگ تھے، انہوں نے ان کو جو کیریکٹر کی ٹرانسفارمیشن کی، یہی چینج تھا۔ تو دنیا کے سامنے وہ لوگ جو عرب 2 سپر پاورز کے بیچ میں تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ ایک تاریخ ہے۔ یہ کوئی یعنی باقی اللہ کے پیغمبروں کی تاریخ میں اس طرح ڈیلی زندگی کسی کی بھی نہیں ہے۔ یہ ہمیں اپنے نبی کی تو ہمیں پہلے دن سے پتہ ہے کہ ان کی زندگی کب
کب انہوں نے ہجرت کی اور پھر کب دنیا سے گئے، وہ سارے ان کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس کہ کب جنگ بدر ہوئی، پھر خندق ہوئی، پھر وہ جو ان کو صلح حدیبیہ ہوئی، یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے۔ تو ایک سمجھ لیں ہمیں کبھی اپنے آپ سے پوچھتے رہیں کہ یہ کیا ٹرانسفارمیشن تھی کہ ایک دم، یہ کہیں بھی دنیا کا اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک دم ٹرانسفارم ہو کے ایک دنیا کی امامت کی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ہماری بہتری کے لیے۔ ہم اگر اس پہ چلیں گے قوم اٹھ جائے گی، اگر انسان ان کو کاپی کرے گا وہ کیریکٹر بڑا ہو جائے گا۔ پھر جب سے مجھے حکومت ملی تو میں نے یہ کیوں میں نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کا فیصلہ کیا؟ سب سے پہلے میں کیونکہ مغربی کلچر بھی سمجھتا تھا، اپنا بھی کلچر دیکھا، تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ گورنمنٹ کئی چیزیں نہیں ٹھیک کر سکتی۔ کیا نہیں ہم ٹھیک کر سکتے؟ مدینہ کی ریاست میں جو قرآن کی آیت ہے امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑی اور برائی کو ختم کرو، یہ جو برائی کے خلاف کھڑے ہو، یہ جو بیسک جس کو ایک مورالٹی یا ایتھکس ایک سوسائٹی کی اس کے اوپر بیس ہوتی ہے، تو میں نے جب دیکھا کہ ہمارے سے وہ بہت آگے ہے مغرب، برطانیہ کا جو سوسائٹی ہے وہ ہمارے سے بہت آگے ہے، وہ واقعی برائی کو دباتی ہے اور اچھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ ان کی جو ایتھکس ہے، ان کی جو مورالٹی ہمارے سے بہت آگے ہے۔ کبھی بھی وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ پبلک کا پیسہ چوری کرے، کوئی مقصود چپڑاسی کے نام پہ 4.25 ارب روپیہ رکھتے اور وہ کئی شکل بھی دکھا سکے۔ سوسائٹی روکتی ہے اس کو، کیونکہ میں نے تو وہاں دیکھا ہوا ہے۔ وہاں ایک لارڈ آرچر تھا، بڑا قریب تھا مارگریٹ تھیچر کے، وہ صرف اس نے عدالت میں جا کے اس کا جھوٹ پکڑا گیا، 3 سال جیل میں گزارا۔ سب سے طاقتور پرائم منسٹر کا وہ قریبی آدمی تھا، لارڈ آرچر نے 3 سال جیل میں گزاری، کوئی اس کو کھانے پہ نہیں بلاتا تھا۔ سنگاپور میں لی کوان یو نے جب سنگاپور کو چینج کیا، جب سنگاپور میں بھی بڑی کرپشن تھی، اس نے جب کرپشن چینج کیا، ذہن چینج کیا، امر بالمعروف وہ امپلیمنٹ کیا، تو اس کا جب قریبی دوست تھا جو منسٹر، جب اس نے کرپشن کی پکڑا گیا، خودکشی کی اس نے، کیونکہ اس کو پتا تھا معاشرے میں اب مجھے کوئی آنے نہیں دے گا۔ میں اپنی کیبنٹ کو بھی بتاتا رہتا ہوں کہ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا ملٹی بلینئر تھا، برنی میڈوف، اس کے اوپر فلم بھی بنی ہوئی ہے۔ سب سے سارے بڑے بڑے لوگ، سیلیبریٹیز اس کو ملا کرتے تھے، سب سے طاقتور بڑا پرومیننٹ آدمی گنا جاتا تھا، امیر ترین تھا۔ پتہ وہ ایک فراڈ سکیم، پونزی سکیم میں پکڑا گیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک نے خودکشی کی، دوسرا گھر کے اندر ہی بند ہو گیا اور بیماری سے مر گیا، بیوی نے طلاق دے دی۔ ابھی رپورٹ ایک اور ابھی دیکھ رہا تھا، اس کی بہن اور اس کی بہن کے ہسبینڈ نے خودکشی کر لی۔ یہ کیوں کی ہے؟ کیونکہ معاشرے کے اندر جگہ ختم ہو جاتی ہے ان کی۔ تو ہم اگر کرپشن سے یہاں لڑنا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ ملک صرف غریب اس لیے ہوتے ہیں کرپشن کی وجہ سے۔ ساری دنیا کے اندر آپ سٹڈی کر لیں، جو غریب ملک ہے، ہر ملک کے اندر کرپشن ہے جو غریب ہے۔ اور سوئٹزرلینڈ جیسا ملک جس کے کوئی وسائل ہی نہیں ہے، سب سے امیر ترین ملک ہے، کیونکہ وہاں کرپشن نہیں ہے، رول آف لا انڈیکس میں سب سے اوپر ہے۔ تو اس کے اندر یہ مجھے آہستہ آہستہ احساس ہوا ہمارے ملک میں کہ ہم کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر بیٹھے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ ایک معاشرے کو تباہ کرنا ہے۔ معاشرے کے اندر برائی کو ایکسیپٹ کر جاؤ۔ جس طرح مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے، اس نے کہا اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے، قوم مر جاتی ہے۔ اب برائی کو برائی نہ سمجھے، محنت کون کرے گا؟ اگر چوری میں برائی نہیں ہے تو میں کیوں پڑھوں، میں کیوں محنت کروں؟ جب میں آرام سے قبضہ گروپ بن جاؤں یا میں کوئی منسٹر بن کے پیسے بنانا، میں کیوں محنت کروں؟ اس لیے مدینہ کا جو ریاست تھی وہ اس بنیاد پہ کھڑی کی گئی تھی۔ تو ادھر وہ ہمارے سے بہت آگے ہیں۔ میں نے یہ سارے ملک دیکھے ہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ چلے جائیں، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا سا بھی کسی کے اوپر دھبا آ جائے کرپشن کا، وہ شکل بھی کئی معاشرے میں دکھا سکے۔ تو یہ
اس لیے اپنے بچوں کو ہمیں سیرت نبی پڑھانی ہے، تاکہ ہمارے بچے جب قوم فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کسی نے بدی کی، برائی کی، قوم اس کو آئسولیٹ کرے گی۔ جاپان کے اندر منسٹر کوئی پکڑا جاتا ہے، عام زبان کے اندر ان کے وزیر خودکشی کر لیتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں جگہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ وہ چوروں کے اوپر پھول پھینکیں گے، آپ کے مین لوگ وہ نیب کے کورٹ پہ جا رہے ہیں، پھول پھینک رہے ہیں، وہ جا کے ایک باہر بھاگ گیا ہے، جھوٹ بول کے وہ باہر بھاگا ہوا ہے، اربوں روپے کی پراپرٹیز میں بیٹھا ہے، یہاں بڑے بڑے صحافی کہہ رہے ہیں جی اسے تقریر کرنے دو۔ کوئی کسی وکیلوں نے کہا کہ جی اس کو پھر سے اس کے بین ختم کرو، کہ پھر سے اسے اجازت دو الیکشن لڑنے کی۔ تو یہ ہے ہماری معاشرہ، اس لیے نہیں کہ اللہ نے وسائل کی کمی رکھی ہے۔ دوسری چیز